بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له من الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، دنیا ایک کھیتی ہے. فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس کھیتی کا فوری پھل چاہتے ہیں، اور وہ اس کھیتی میں یوں محنت کرتے ہیں کہ بس اس کا پھل یہی مل جائے. وہ سب کچھ یہی وصول کرنا چاہتے ہیں. یہی ان کی انتہا ہے اور یہی ان کی اس زندگی کا مقصد ہے. تو فرمایا انہیں کچھ مل جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کھیتی میں بیج بوتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، لیکن ان کے اصل پیش نظر ہوتا ہے کہ اس کا پھل آخرت میں ملے. دونوں قسم کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، جو اس کھیت سے اور اس کھیتی سے فوراً بدلہ چاہتے ہیں. یہی ان کی انتہا اور مقصد زندگی ہے، اور اگر نہ ملے تو اس کا اثر ان کی زندگی پہ یہ پڑتا ہے کہ پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. پھر وہ پریشان رہنے لگتے ہیں، پھر وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بعض لوگ تو پھر خودکشی کر لیتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی انتہا یہ دنیا کی کھیتی ہے اور یہی اس کا صلہ اور بدلہ چاہتے ہیں. ان کی زندگی میں نہ شکر ہوتا ہے نہ صبر ہوتا ہے. گاڑی غلط پارک کی ہوئی ہے، گاڑی نمبر ہے 305. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں قسم کے لوگ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کریم نے اس دنیا کو ایک کھیتی بتایا. من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. کہ کچھ لوگ تو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں عجلنا لہ، جلدی بدلا چاہتے ہیں. جلدی فوری بدلنا چاہتے ہیں کہ بس یہیں سب کچھ مل جائے. ان کے پیش نظر عزت بھی یہیں کی، کامیابی بھی یہیں کی، خوشحالی بھی یہیں کی،
عیش و عشرت بھی یہیں کی. ان کے پیش نظر ساری محنت کا یہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیج تو بوتے ہیں اس دنیا کھیت میں، لیکن ان کے پیش نظر ہوتا ہے اس کا پورا صلہ اگلی زندگی میں ملے. اس لیے اس دنیا میں ان پر بڑی سے بڑی بھی آزمائش آ جائے تو وہ مایوس نہیں ہوتے، بے صبری نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے تو اس دنیا میں صلہ لینے کے لیے محنت کی ہی نہیں تھی. ان کے پیش نظر تو وہ زندگی تھی. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ایسے لوگ اس دنیا میں ہمیشہ ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں. ہمیشہ ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں. وہ تو ایسے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں. وہ تو اس دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے اس دنیا میں ان کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں. ایک مسلمان، ان کے سینے میں تیر لگا، خون نکلا، سرخون نکلا، ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کافر سن رہا تھا، اس کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی. بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر اجڑ گیا، گھر کاروبار ختم ہو گیا، دنیا سے جا رہا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. اسے سمجھ بھی نہیں آئی. تو اسے مسلمان نے بتایا یہ کامیابی صرف آخرت کی زندگی پر ایمان کی روشنی میں نظر آتی ہے. جو جن کا مقصد صرف دنیا ہو انہیں یہ کامیابی سمجھ میں نہیں آتی. ان کی تو سمجھ میں بھی یہ کامیابی نہیں آتی. وہ کیا سمجھے کامیابی کیا ہوتی ہے. جیسے مادر ذات اندھا جو اماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بصارت کیا چیز ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی کیا چیز ہوتی ہے. ایسی جس کا دل ایمان کی روشنی سے محروم ہو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایمان کا نور کیا ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں کیا نظر آتا ہے، اس نور میں کیا نظر آتا ہے. دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا. جیسے مادر ذات اندھا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بصارت کیا چیز ہوتی ہے، ایسی دل کا اندھا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بصیرت کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کی روشنی کیا چیز ہوتی ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ صحابی کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، میں تو کامیاب ہو گیا. تو یہ کامیابی کون سی ہے؟ یہ ان لوگوں کی کامیابی ہے جن کا مقصود اس کھیتی سے آخرت ہے. آخرت پہ ایمان اور یقین یہ ایک بیج ہے، یہ ایک تخم ہے جس کا دل کی زمین اسے قبول کر لے اور پھر یہ اس بیج کی آبیاری کرے اور اس بیج کی خدمت کرے، تو پھر یہ ایسا سایہ دار درخت بنتا ہے،
ایسا پھلدار درخت بنتا ہے کہ دنیا اس کے پھل سے لطف اندوز ہوتی ہے. آخرت پہ یقین یہ ایک بیج ہے، یہ ایک تخم ہے جسے دل کی زمین قبول کرتی ہے، اور پھر کوئی آدمی اس کی آبیاری کرے اور اس بیج کی خدمت کرے تو پھر اس پہ درخت نکلتا ہے، جس کے پتے آتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھل آتا ہے. اس یقین کا اور اس تخم کا پھر اس کی زندگی پہ اثرات پڑتے ہیں، کردار کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، عبادات کے لحاظ سے بھی، اور ذہنیت کے لحاظ سے بھی، سوچ کے لحاظ سے بھی. دو بیج ہوں، ایک بیج اور دونوں بیج مختلف ہوں تو ظاہر ہے دونوں کے درخت بھی مختلف ہوتے ہیں، دونوں کے درخت بھی مختلف ہوتے ہیں. ایک کیکر کا بیج ہے اور ایک آم کا بیج ہے تو دونوں کے درخت بھی الگ ہوں گے، پھل بھی الگ ہوگا، دونوں تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو دو مختلف بیج ہیں. کھیت میں کون کیسا بیج ڈال رہا ہے، دنیا میں چاہتا ہے تو اس کا درخت الگ نکلے گا، اس کا کردار الگ ہوگا، اس کا کریکٹر الگ ہوگا، اس کی ذہنیت الگ ہوگی، اس کی سوچ الگ ہوگی. اور دوسرا اس کھیت میں بیج ڈال رہا ہے آخرت کے لیے تو ظاہر ہے اس کا پھل الگ ہوگا، اس کا کریکٹر اور ہوگا، اس کی کردار اور ہوگا، اس کے اخلاق اور ہوں گے، اس کی سوچ اور فکر کے انداز اور ہوں گے. دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بہت واضح فرق ہوگا. کامیابی کا معیار دونوں کا الگ الگ ہوگا، عزت کا پیمانہ دونوں کا الگ الگ ہوگا، دونوں کی کامیابی کی منزل الگ الگ ہوگی، دونوں کے کامیابی کے معیارات الگ الگ ہوں گے. لیکن آج تو بھائی جو کافروں نے عزت اور کامیابی کے معیار قرار دیے، مسلمان بھی اسی کو کامیابی سمجھتا، اسی کو عزت سمجھتا ہے، اسی کو کامیابی سمجھتا ہے، اسی کو زندگی سمجھتا ہے. یہ اس لیے کہ خوش نصیبی سے ہمارے دل نے آخرت پر ایمان اس کا بیج تو قبول کیا، لیکن ہم نے اس کی آبیاری نہیں کی. یہ مر گیا بیج. جب مر گیا تو پھر کافر اور مسلمان کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. خوش نصیبی سے ہم مسلمانوں کے گھروں میں تو پیدا ہوئے، لیکن اس بیج کی اور تخم کی آبیاری کتنی کی؟ اس تخم اور بیج کی رعایت کتنی رکھی تاکہ یہ پھلدار درخت بنتا؟ جب یہ نہیں کیا تو دونوں کی زندگی ایک جیسی. تو یہ زندگی الگ الگ ہوتی ہے. ہم دیکھ لیں، ہم اس دنیا کے اس کھیت میں بیج ڈال رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیش نظر کیا ہے؟ دنیا ہے یا آخرت؟ ہر آدمی جائزہ لے لے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں. بتائیے
ان بچوں کو دنیا کے سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں؟ بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، بچوں کے نکاح کر رہے ہیں، دنیا کو سامنے رکھ رہے ہیں، آخرت کو رکھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ جائے گا؟ ہماری محنت کا رخ کیا ہے؟ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے دونوں لوگوں کے تذکرے فرمائے، من کان یرید حرث الآخرہ، کچھ لوگ تو اس دنیا کی کھیتی میں محنت کر رہے ہیں آخرت کے لیے، اور کچھ لوگ اس دنیا میں محنت کر رہے ہیں دنیا کی خاطر۔ دونوں کا کردار الگ ہوگا، دونوں کی سوچ الگ ہوگی، دونوں کے ہاں عزت کے معیار الگ ہوں گے، دونوں کے ہاں کامیابی کی منزلیں الگ ہوں گی، دونوں کے ہاں اچھائی برائی کا پیمانہ الگ ہوگا، سب کچھ بدل جائے گا۔ جو آدمی دنیا کی خاطر اس کھیتی میں محنت کر رہا ہے تو اس کے ہاں تو عزت کا معیار اور ہے، اس کے ہاں کامیابی کا معیار بھی اور ہے، اس میں عقل مندی کا معیار بھی اور ہے، اس کے ہاں سمجھ بوجھ کا معیار بھی الگ ہے۔ اس لیے منافقین ایمان والوں کو کہا کرتے تھے آمن السفہاء، یہ کم عقل لوگ ہیں ایمان والے، یہ جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں یہ کم عقل لوگ ہیں، یہ منافق کہا کرتے تھے۔ اور کم عقل کیوں کرتے تھے؟ ان کے پاس دنیا کی ٹھاٹ باٹ نہیں تھی، ان کے ہاں عقل مندی کا معیار کیا تھا، کامیابی کا معیار کیا تھا، خوش نصیبی کا معیار کیا تھا کہ دنیا بہت ہونی چاہیے۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، کفار ایمان والوں سے کہا کرتے تھے زندگی کی ٹھاٹ باٹ ہماری ہے، محفلیں ہماری شہانہ ہیں، چیزیں ہمارے پاس بڑھیا ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تم خوش نصیب ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم لوگ خوش نصیب ہوتے تو یہ سب چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یعنی ان کے ہاں عقل مندی کا، عزت کا، خوش نصیبی کا معیار کیا ہے؟ دنیا کی ٹھاٹ باٹ۔ تو جو دنیا ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے ان کے یہاں عزت کا معیار الگ، عقل مندی کا پیمانہ الگ، ان کے یہاں کامیابی کا معیار الگ، اور جو آخرت کو منزل سمجھتے ہیں ان کے یہاں کامیابی اور عزت اور عقل مندی کچھ اور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ دور اندیش کون ہیں؟ یا رسول اللہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ دور اندیش کون ہیں؟ روشن خیال کون ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، اکثرهم استعدادا للموت، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة۔ جب اس دنیا کے کھیت میں آخرت کی محنت کرتے ہیں، آخرت کا پھل چاہتے ہیں، یہ بڑے عقل مند لوگ، یہ ہیں دور اندیش، یہ ہیں عقل مند لوگ جو اس دنیا میں ایسی محنت کر رہے ہیں اس کھیت میں کہ پھل آخرت میں چاہتے ہیں، یہ ہیں دور اندیش عقل مند لوگ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت ایک آدمی نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، میرا اگر یہ کام ہو گیا تو 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب میں عقل مند لوگوں کیسے تلاش کروں؟ کوئی پیمانہ؟
کوئی معیار؟ اس لیے کہ یہاں تو ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، ہر آدمی اپنے بیٹے کو بڑا عقل مند کہتا ہے، بڑا ہوشیار کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، حسن بصری سے پوچھا، اللہ کے ولی ہیں اور تابعین میں سب سے بڑا مقام ہے کہ حضرت یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے نبی کا یہ ارشاد دیکھ لو، اس پیمانے پہ جو اترتا ہے وہ عقل مند ہے کہ اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ دو اس دنیا کے کھیت میں یوں محنت کرے کہ اس کا پھل آخرت میں چاہے، یہ عقل مند ہے، یہ ہے عقل مندی کا معیار۔ کتنا فرق ہے؟ تو دنیا کی کھیتی میں دنیا کی خاطر محنت کرنا، اس کے ہاں عقل مندی کا معیار کچھ اور ہے، اس کے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ کوئی ساری زندگی سود لے اور دکان سے لے کر فیکٹری میں پہنچ جائے، کارخانے لگا لے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا خوش نصیب ہے۔ دنیا والوں کے ہاں تو عقل مندی کا معیار یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور کوئی آدمی سبحان اللہ ایمان کی زندگی گزارے اور اللہ نے جتنا مقدر کیا صبر شکر کے ساتھ اس پہ قناعت کرے، دنیا والوں کے نظروں میں تو یہ آدمی کم عقل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اللہ کا فرما بردار ہوا اور اسے اللہ نے بقدر ضرورت روزی دے دی اور پھر اس پہ قناعت بھی دے دی۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اللہ کی فرما برداری نصیب ہوئی، بقدر ضرورت روزی ملی لیکن اس پر مطمئن ہو گیا، اس پہ قناعت مل گئی، اندر کی بھوک نہ رہی، اندر کا فقیر نہ رہا، اس پہ قناعت مل گئی، یہ خوش نصیب آدمی کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی کیا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا خوش نصیبی کا معیار کیا ہے؟ تو بہت فرق آ جاتا ہے سوچ میں، فکر میں، معیارات میں، کہ ایک آدمی دنیا کی خاطر زندگی گزار رہا ہے، یہ کھیتی پہ محنت کر رہا ہے لیکن پیش نظر دنیا، اور ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، بازاروں میں جا رہا ہے، کما رہا ہے لیکن اس کے پیش نظر آخرت ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر یہ کر رہا ہے۔ تو دونوں کے کرداروں میں، دونوں کے اخلاقیات میں، دونوں کی سوچ اور فکر میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ فرمایا جو آخرت کے لیے جیتے ہیں وہ دنیا میں ذاتی بڑائی نہیں چاہتے، دنیا میں تکبر نہیں کرتے، دنیا میں غرور نہیں کرتے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور ان کی ذہنیت تخریب کاری کی نہیں ہوتی، ان کا مزاج تخریب کانا نہیں ہوتا، وہ فسادی نہیں ہوتے، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اور جو دنیا کی خاطر جیتا ہے اس کے پاس جب اختیارات آتے ہیں وہ فرعون بن جاتا،
فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ اس کا ساتھی قارون کہا کرتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، سرمایہ، یہ دولت، میری سمجھداری، میری عقل مندی، میری ہوشیاری، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور جب آخرت کے چاہنے والوں کے پاس دنیا آتی ہے، عہدہ آتا ہے، مال آتا ہے، کہتے ہیں یہ سب اللہ کی عطا، یہ سب اللہ کی عطا۔ اور ساتھ کہتے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ آپ نے یہ سلطنت تو دے دی، ملک کا حکمران تو بنا دیا، لیکن کیا دعا کرتے اے اللہ خاتمہ اپنی فرما برداری پہ فرمانا، جب میں مروں تو آپ کا فرما بردار بن کے مروں، اور جب میں اٹھوں تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ اٹھوں۔ اقتدار یہاں بھی ہے، حکومت یہاں بھی ہے، لیکن آخرت کے چاہنے والوں کے ہاں اس اقتدار اور دولت کے ساتھ عاجزی بھی آتی ہے، فرما برداری بھی آتی ہے، اور یہ فریاد بھی ہوتی ہے اے اللہ فرما برداری پہ موت دینا، اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ تو جو دنیا کی خاطر جیتا ہے اس کی زندگی میں نہ شکری ہوتی، نہ شکری ہوتی، اس کی زندگی میں بے صبری ہوتی۔ قسم خدا کی جو آدمی دنیا کی خاطر رہتا ہے، دنیا کی خاطر جیتا ہے، مایوسیاں اسے گھیرنے لگتی ہیں، جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں تو مایوسی کہیں گئی نہیں، کبھی تو جوانی ہی کے اندر مایوسیاں گھیر لیتی ہیں، ورنہ ایسا آدمی بڑھاپے میں تو ضرور مایوس ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جیب جو خالی ہو گئی، دعوت نامے جو ختم ہو گئے، پروٹوکول جو ختم ہو گیا، اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، گھر کی ماسی بھی نہیں توجہ دیتی، اور اس کی تو زندگی دنیا تھی، جب وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو مایوسیوں نے گھیر لیا۔ اور سبحان اللہ جو آخرت کے لیے جیتا ہے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی دل سے خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ کیسے مطمئن ہوتا ہے بھائی؟ کاشتکار جب کھیتی بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، باڑ لگاتا ہے، پانی دیتا ہے، اب اس کی کاشت پیداوار پروان چڑھ گئی، اب کٹائی کا وقت قریب آیا تو کاشتکار اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ جو بویا ہے، جو محنت کی ہے، جو سرمایہ لگایا ہے، اس کا ریٹرن آنے والا ہے، بدلہ آنے والا ہے، ثمرہ آنے والا ہے، خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جو آخرت کے لیے جیتا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے آخرت کے، وہ کہتا ہے میری کٹائی کا وقت قریب آ رہا ہے، بدلہ ملنے والا ہے۔ میری کٹائی کا وقت قریب آ رہا ہے، زندگی بھر جس کھیتی پہ محنت کی ہے اس کا ثمرہ ملنے والا ہے، وہ مطمئن، اس کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب بلال رضی اللہ تعالی دنیا سے جانے لگے، دائیں بائیں کا ماحول سوگوار، آنکھوں سے آنسو، آپ کی جدائی، آپ جا رہے ہیں تو فرمان لگے کیوں رو رہے ہو؟ واہ واہ غدن نلقل محمدن و اصحابہ، کل تو بڑا مزہ آئے گا، پیارے نبی سے ملاقات ہو جائے گی، دوستوں کی زیارت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی دوستوں کے ہاں جا کر۔ تو
دنیا کی خاطر جینے والے ان کی اخلاقیات کچھ اور ہوتی ہے، ان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، ان کی ذہنیت کچھ اور ہوتی ہے، ان کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں. اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں سبحان اللہ ان کا کردار بڑا روشن ہوتا ہے، وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، ان کی ذہنیت بڑی شاندار رہتی ہے، وہ ہر وقت صبر شکر. ایک اللہ کا پیارا مہینوں نہیں سالوں بیمار رہے، سالوں بیمار رہے، بچے بھی چلے گئے، کاروبار بھی ختم ہو گیا، جسم بھی بیماریوں سے بھر گیا. تو اللہ میاں اپنے اس پیارے بندے کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، بڑا ہی اچھا بندہ ہے، اس نے میرا در نہیں چھوڑا، میری فرما برداری نہیں چھوڑی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا. نعم العبد، بڑا اچھا بندہ. اور جو دنیا کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے ذرا سی تکلیف اور آزمائش آ جائے حواس باختہ ہو جاتا. ایک تو وہ تکلیف، دوسری ان کی بے صبری ان کی تکلیف کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے. صبر شکر ہے، حواس باختہ، پریشان. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقی منزل ہی سامنے نہیں ہے، دنیا سامنے تھی وہ تو چلی گئی. اب کس کو سامنے رکھ کر برداشت کرے، کس کو سامنے رکھ کر صبر کرے؟ آخرت تو سامنے نہیں ہے. تو میرے عزیزو دنیا میں دنیا کی خاطر جینا اللہ کریم کہتا ہے یہ کافروں کا طرز عمل ہے، مسلمان ایسے نہیں کیا کرتے. اور دنیا میں بیج بونا اور آخرت سے اس کا صلہ چاہنا فرمایا یہ مسلمانوں کی زندگی. لیکن آج بدقسمتی سے ہم نے وہ بیج قبول تو کیا، ہمارے دل کی زمین نے اس کی آبیاری نہیں کی، اس بیج کی خدمت نہیں کی. تو بس اوقات ہمارا طرز عمل اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا. کردار کے لحاظ سے اگر وہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں مسلمان بھی ناجائز کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. ان کے یہاں تو حرام کی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے حلال اور حرام کمانے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. کچھ حرام کھانے کی احتیاط ہے لیکن کاروبار میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں بلی نہیں کھائے گا، چوہا نہیں کھائے گا، لیکن خیانت سے کما لے گا، جھوٹ سے کما لے گا، سود سے کما لے گا، غلط ناپ کے کما لے گا، بددیانتی سے کما لے گا، ملاوٹ سے کما لے گا. بلی نہیں کھائے گا، نہیں حرام ہے، حرام ہے. لیکن ناجائز کمائے گا، حرام طریقے سے لے گا مال. یہ تمیز اٹھ گئی، یہ تمیز اٹھ گئی. یہاں سے جائے گا چائنا تلاش کرے گا کوئی حلال کھانے کی ہوٹل مل جائے، اور پیسہ لے کے گیا ہوا سود کا سارا کاروبار کرنے کے لیے. پیسہ لے گیا سب بددیانتی سے کمائے ہوا، وہ تمیز ختم ہو گئی، وہ تمیز ختم ہو گئی. آخرت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے. رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. جو آخرت کو سامنے رکھتے ہیں تجارت یہ بھی کرتے ہیں، کاروبار یہ بھی کرتے ہیں، لین دین یہ بھی کرتے ہیں،
لیکن یہ اللہ کو نہیں بھولتے، کمانے میں اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کے حکموں کو نہیں بھولتے. آخرت کو سامنے رکھتے ہیں. کتنے ایسے کماتے ہیں بے حیائی بیچ کے کماتے ہیں، بے حیائی بیچتے ہیں اور مال کماتے ہیں. آخرت کو بھولے ہوئی ہے. تو ان کی تجارت میں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی تجارت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہ بھی حرام طریقے سے کماتے ہیں، یہ بھی حرام طریقے سے کماتے ہیں. وہ بھی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، یہ بھی حلال حرام کی کمانے میں تمیز نہیں کرتے. دونوں کا کردار ایک جیسے. تو میرے عزیزو، آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں محنت کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. یہ مسلمانوں کا شیوا کہ ہم آخرت کے لیے جیئیں. من کان یرید حرث الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بھائی. جیسے آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا، انگلینڈ بھیج رہے ہیں، آسٹریلیا بھیج رہے ہیں، باہر بھیج رہے ہیں، اور کہتے ہیں بیٹے لائف بن جائے گی، زندگی بن جائے گی، کیریئر اچھا ہو جائے گا. یہی کہتے ہیں کیریئر اچھا ہو جائے گا. اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ 60-70 سالہ زندگی اچھی ہو جائے گی. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، اللہ کریم نے بتایا، دنیا میں تھوڑی سی صحیح محنت کر لو، کھربوں سال کا کیریئر بن جائے گا. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. کیریئر تو وہ ہے بھائی، زندگی تو وہ ہے. یہ کون سی زندگی ہے میاں؟ کبھی صحت تو کبھی بیماری، کبھی فقر تو کبھی خوشحالی، کبھی زندگی تو کبھی موت. زندگی تو وہ ہے جہاں فقر کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، موت کوئی نہیں. زندگی تو وہ ہے. یہ تھوڑی سی اس کھیت میں محنت کر لو اس کیریئر کو بنانے کے لیے. کیریئر تو وہ ہے. وہ کیریئر ہے. اور یہ 60-70 سال کوئی بڑی بات نہیں ہے. لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. جب اٹھائے جاؤ گے یوں لگے گا جیسے اس دنیا میں ایک صبح ٹھہرے یا ایک شام ٹھہرے. ایک صبح ٹھہرے یا ایک شام ٹھہرے. ایک صبح شام کو اللہ کی خاطر قربان کر دو، کھربوں سال کا کیریئر بن جائے گا. ایک صبح شام محتاط گزار لو، ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی. الا عشیۃ او ضحا، صبح یا شام ایسا لگے گی پوری دنیا کی زندگی. تو کتنا احمق آدمی ہے جو صبح شام کے ایک صبح اور ایک شام کے خاطر کھربوں سال کا کیریئر خراب کر دے، کھربوں سال کا کیریئر خطرے میں ڈال دے. کتنا احمق آدمی. اس کی کم عقلی میں کیا شک ہے؟ اس کی حماقت میں کیا شک ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا آدمی کم عقل ہے، ایسا آدمی کم عقل ہے. تو اس زندگی کو سامنے رکھ کر اس دنیا کی اس کھیتی میں محنت کرنا یہ عقل مندی ہے. اگر آخرت کے اس یقین کے ساتھ اور اس بیج کی آبیاری کریں، اس عقیدے کو تازہ کریں، اس عقیدے کی یاد استحضار رہے، تو میرے عزیزو ہماری پوری زندگی کے اندر خوبصورتی آ جائے گی. اللہ کی فرمانبرداری کا شوق پیدا ہو جائے گا.
اللہ کے حکموں پہ آنا آسان ہو جائے گا. اللہ کی خاطر معاف کرنا، درگزر کرنا آسان ہو جائے گا اگر یہ چیز پیدا ہو جائے گا. آخرت کی خاطر جیو، آخرت کی خاطر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر هذه اللذات وهي الموت. یہ لذتوں میں ڈالنے والی چیزیں، یہ غفلت میں ڈالنے والی چیزیں، یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی چیزیں، اس سے اگر حفاظت ہے تو اسی چیز سے ہے کہ تم اس زندگی کا خیال زیادہ رکھا کرو، اس زندگی کا دھیان زیادہ رکھا کرو، اس زندگی کی فکر بڑھا دو، تبھی ان لذتوں سے، ان غفلتوں سے، ان گناہوں سے بچ سکو گے. ورنہ تو بھائی ایک مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی میں فرق ہی مٹ جائے گا، سوچ کے لحاظ سے بھی، فکر کے لحاظ سے بھی، اور کردار کے لحاظ سے. دونوں کی سوچیں ایک جیسی. جس کو وہ کامیابی سمجھ رہے ہیں اسے یہ بھی کامیابی سمجھ رہے ہیں. چند لوگ سفر پہ جا رہے تو ان کا ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا. اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ درخت کے اوپر کا آدمی نیچے کیسے اترے. تو وہاں قریب میں ایک سکھ تھا، سردار جی. اس کے پاس گئے مشورہ لینے کے لیے کہ ہمارا آدمی درخت پہ چڑھا تو ہے لیکن اترنے کی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رسی دیتا ہوں، اس کی کمر میں باندھ دے گا، تم کھینچنا تو نیچے آ جائے گا. انہوں نے ایسے ہی کیا، رسی اوپر پھینکی، اس نے کمر میں باندھی، کھینچا، نیچے وہ تو مر گیا. اب یہ اس کو اٹھا کر سردار جی کے پاس لے گئے کہ ہمارا آدمی تو مر گیا تمہاری تدبیر سے. کہا اوہو، اس تدبیر سے کتنے لوگوں کو میں نے کنویں سے نکالا ہے. کتنے لوگوں کو میں نے کنویں سے نکالا ہے. تو بھائی مسلمانوں کی ترقی اور ہے، کافروں کی ترقی اور ہے. کافروں کی ترقی کا راستہ اور ہے، مسلمانوں کی ترقی اور ہے، راستہ بھی اور ہے. دونوں کو ایک ہی لانٹے سے ہانکو گے تو مسلمان تو ہلاک ہو جائے گا، مسلمان تو برباد ہو جائے گا. اللہ نے اسے اوپر رکھا ہے، عزت بخشی ہے، لیکن اگر تم اسے کافروں کے طریقے پہ ترقی پہ لے جاؤ گے تو یہ ہلاک ہو جائے گا. اس کی ترقی اور ہے، ترقی کا راستہ بھی اور ہے. کافروں کی ترقی اور ہے، ترقی کا راستہ بھی اور ہے. ان کے یہاں زندگی 60-70 سال کی ہے، مسلمانوں کی زندگی خربوں سال کی ہے. ان کی ترقی اور ان کی ترقی اور. تو میرے عزیزو، ہم آخرت کو سامنے رکھ کر اس زندگی کو گزاریں اور اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں اس زندگی کو سامنے رکھیں. یہی عقل مندی ہے، یہی دور اندیشی ہے، اور اسی سے آدمی کی زندگی میں اعلیٰ کردار پیدا ہوتا ہے، صبر شکر جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی یہ صحیح فکر عطا فرمائے اور آخرت کی زندگی پہ صحیح یقین عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے صحت مند ایمانی زندگی عطا فرما. آپ نے فضل سے، اپنے کرم سے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. روحانی جسمانی صحت عطا فرما.
باطنی امراض سے بھی محفوظ فرما، ظاہری اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما، نعمتوں بری زندگی نصیب فرما، سلامتی کی زندگی عطا فرما، حادثات، سانحات سے اور موذی امراض سے ہمیشہ محفوظ فرما، نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما، نعمتوں میں احسان شناسی نصیب فرما، نہ شکری سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہمیشہ مشکلات سے محفوظ فرما، لقمہ حلال عطا فرما، برکت والی روزی، برکت والی زندگی عطا فرما، حلال کمانا نصیب فرما، حلال طریقے سے کمانا نصیب فرما، ایمان کی حفاظت کے ساتھ رزق نصیب فرما، سہولت اور عزت کی روزی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ حرام سے اور حرام آمدنی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہالات سے اے اللہ اس امت کی نجات نصیب فرما، امت مسلمہ کو بے دین حکمرانوں سے، ظالم حکمرانوں سے، جہلا سے اے مولا نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، دنیا میں دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما، اور وہاں کے مسلمان اور مجاہدین جو اسلام کی مقدسات کی حفاظت کے لیے مولا کریم شجاعت اور بہادری سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، انہیں استقامت نصیب فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین وہاں اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، باطل کی ساری طاقت کو نیست و نابود فرما، انہیں بہم دستے گریبان فرما۔ اے مولا کریم وہاں کے مسلمانوں کے قربانیاں، شہادتیں یا ارحم الراحمین اس سے امت میں دینی بیداری پیدا فرما، مسلمانوں میں حمیت اسلامی پیدا فرما، مسلمانوں میں وحدت اسلامی پیدا فرما۔ مولا کریم جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور مسلمانوں میں عصبیت کو اور مسلمانوں میں نفرتوں کو فروغ دے رہے اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں دین کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك